السلام علیکم پیارے دوستو۔ مصر کے قریب ایک ملک تھا جس پر اس وقت کے بادشاہ ابراہیم کی حکومت تھی۔ ابراہیم ایک شریف اور نیک بادشاہ تھا۔ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے وقت تھا۔ ابراہیم نے اپنی بیوی یاسمین سے خوشی خوشی شادی کی۔ یاسمین ایک فرد شناس بیوی تھی جس نے اپنے شوہر کی انتہائی عقیدت کے ساتھ خدمت کی۔ انہیں ایک لڑکا حسین نامی نوجوان شہزادہ اور بیٹی زارا نامی نوجوان شہزادی سے نوازا گیا تھا۔ نوجوان شہزادے حسین نے تیر اندازی، گھڑ سواری، راکی اور کشتی رانی میں مہارت حاصل کی۔ دوسری طرف زارا کو ایک ماہر باورچی بننے کی تربیت دی گئی تھی۔ اور پورے چاند کی رات بادشاہ ابراہیم نے طرح طرح کی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں پڑوسی ریاستوں کی بادشاہوں نے شرکت کی۔ ریاست کے لوگوں نے اس موقع کو جوش و خروش سے منایا۔ بڑے بڑے جلوس تھے جہاں کاریگروں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جشن منانے کے لیے منہ میں پانی بھرنے والے پکوان پیش کیے گئے۔ ایسی ہی ایک پورے چاند کی رات سلطنت رسمی تقریب میں مصروف تھی۔ یاسمین شہزادہ حسین اور شہزادی زارا کے ساتھ تقریب میں شامل ہوئیں۔ سلطنت کے مختلف کونوں سے ہنرمند فنکاروں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے شاہ ابراہیم کے سامنے خود کو پیش کیا۔ جادوگر خالد نے اپنی اداکاری سے سامعین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ پہلے جادوگر خالد نے چھوٹی چھوٹی چالوں سے شاہی خاندان کو خوش کیا۔ آخرکار جادوگر خالد نے شہزادہ حسین کو آگے آنے کی دعوت دی۔ جادوگر خالد نے اپنے فن سے سامعین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ جب وہ ایک سے دوسری اداکاری میں آگے بڑھتے گئے، شہزادہ حسین اس بات کا ذرا بھی خیال کیے بغیر کہ اس کا مستقبل اس کے لیے کیا رکھ رہا ہے، معصومیت سے آگے بڑھا۔ جادوگر خالد نے شہزادہ حسین کو پانی کے ایک بڑے حوض میں داخل ہونے کو کہا۔ حسین نے خوشی سے جادوگر خالد کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی۔ جیسے ہی شہزادہ حسین پانی سے بھرے ٹینک میں داخل ہوا، وہ دوسری دنیا میں چلا گیا۔ شہزادہ حسین نے اپنے آپ کو ایک بڑے سمندر میں پایا جس کے چاروں طرف ہر قسم کی آبی مخلوق موجود تھی۔ اس کے چاروں طرف مچھلیاں، ویل، شارک اور سمندری گھاس تھی۔ شہزادہ حسین نے بہت بڑے سمندر میں اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ بس جب شہزادہ حسین خود کو پانی کے اندر خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا، اسی وقت ایک خوبصورت جل پری جس کا نام نیاسا تھا، اس نے آہستہ سے حسین کے بازو پر تھپتھپی دی۔ نیاسا آدھا انسان اور آدھی مچھلی تھی۔ نیاسا کے پاس سنہری تالے، بڑی خوبصورت نیلی آنکھیں اور پتلا جسم تھا۔ اس کے جسم کا کمر کے نیچے کا حصہ سونے کی مچھلی جیسا تھا۔ جل پری نیاسا نے شہزادہ حسین کو اپنے بازوؤں سے پکڑا اور ایک قلعے کی طرف لے گئی۔ یہ قلعہ موم سے بنی ایک بہت بڑی یادگار تھی۔ یہ قلعہ ایک بہت بڑا سفید قلعہ تھا۔ شہزادہ حسین کو جل پری نیاسا کے بازوؤں میں سکون ملا۔ جل پری نیاسا نے شہزادہ حسین کو سمجھایا کہ جادوگر خالد کوئی اور نہیں بلکہ شیطانی بادشاہ جہان آباد تھا۔ جہان آباد بادشاہ ابراہیم کو ہلاک ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ میجک شو ایک ایسا ذریعہ تھا جسے اس نے بادشاہ کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ چونکہ جہان آباد بادشاہ کو طاقت کے ذریعے تباہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس برے کام کے ذریعے عظیم بادشاہ کو پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ جل پری نیاسا نے شہزادہ حسین کو بتایا کہ کس طرح وہ بھی ماضی میں جہان آباد کے ظالمانہ کرتوتوں کا شکار ہوئی۔ جہان آباد میں نیاسا کے والد مرحوم بادشاہ آفتاب کو قتل کیا تھا۔ نیاسا نے جہان آباد سے درخواست کی کہ وہ اسے قتل نہ کرے۔ جہان آباد کو نیاسا پر ترس آ گیا۔ نیاسا کو جل پری بنا دیا گیا اور اسے اپنے فرض شناس غلام کے طور پر جہان آباد کی خدمت کرنے کا کام سونپا گیا۔ نیاسا کو جہان آباد نے طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا۔ نیاسا نے پایا کہ جہان آباد کے برے رستوں سے نکلنے کا اس کا واحد راستہ ایک شہزادے کو ایک صوفیانہ جزیرے پر جانے میں مدد کرنا تھا جو 7 سمندروں کے پار واقع تھا۔ اس جزیرے میں ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں جیگوار کمرے میں داخلے کی حفاظت کرتے تھے۔ صرف ایک عظیم شہزادہ جس کے ماتھے پر ستارے تھے برے جیگواروں کو مار سکتے تھے اور سنہری صندوق تلاش کر سکتے تھے۔ سونے کے صندوق میں 5 شہد کی مکھیاں تھیں۔ جہان آباد کو مارنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو ان میں سے ایک بھی ڈبے میں ڈالے بغیر مارنا پڑا۔ شہزادہ حسین نے جل پری نیاسا کو پوری توجہ سے سنا اور اس نے جل پری نیاسا کے ہر لفظ پر عمل کیا۔ شہزادہ حسین نے پھر استفسار کیا کہ وہ نیاسا کو برے جہان آباد کی چنگل سے کیسے بچا سکتا ہے۔ نیاسا نے پھر اس سے کہا کہ جب اس نے ان مکھیوں کو ہدایت کے مطابق مار ڈالا تو اسے خاموشی سے اس کمرے کے پچھواڑے میں واقع ایک چھوٹے سے باغ میں جانا چاہیے۔ باغ میں ہر طرح کے رینگنے والے تھے۔ نیاسا کو بچانے کے لیے شہزادہ حسین کو سبز تنے والا ایک کریب ڈھونڈنا پڑا
اور اس سے پیدا ہونے والے سفید پھولوں کو سونگھنا پڑا۔ شہزادے کے ایسا کرنے کے بعد ہی جل پری نیاسا اپنی انسانی شکل دوبارہ حاصل کرے گی۔ شہزادہ حسین کو جل پری نیاسا کا شوق بڑھ گیا۔ اس نے جل پری نیاسا کو جہان آباد کے چنگل سے چھڑانے کا عہد کیا۔ نیاسا نے محسوس کیا کہ شہزادہ حسین کے ماتھے پر ستارے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ حسین ہی جل پری نیاسا کو بچانے کے لیے تیار تھے۔ شہزادہ حسین نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا جل پری نیاسا نے کہا تھا۔ شہزادہ حسین پانی کی شدید لہروں میں تیرتے رہے۔ کئی میل تک تیرنے کے بعد آخرکار اس نے ویران جزیرے کو دیکھا جس کے بارے میں نیاسا نے اسے بتایا تھا۔ شہزادہ حسین بہت تھکا ہوا تھا۔ اسے جزیرے کا پتہ لگانے میں بڑی مشکل پیش آئی۔ سلطنت واپس لوٹنے اور بادشاہ ابراہیم، ملکہ یاسمین اور بہن زہرا کے ساتھ متحد ہونے کی سوچ ہی وہ سوچ تھی جس نے اسے کسی نہ کسی طرح جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ شہزادہ حسین اس بات کے شکر گزار تھے کہ جل پری نیاسا نے انہیں اپنی آزادی کا رستہ بتا دیا۔ شہزادہ حسین جانتے تھے کہ وہ جل پری نیاسا کو انسانی شکل تحفے میں دینا چاہتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے کر سلطنت کی مستقبل کی شہزادی بنانا چاہتے ہیں۔ کئی میل تک پانی میں تیرنے کے بعد شہزادہ حسین آہستہ آہستہ پانی سے نکل کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہ جزیرہ ان سب خوبصورت جزیروں میں سے ایک تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جزیرے میں گھنے پودے، وافر نباتات اور حیوانات تھے۔ انتہائی مہارت کے ساتھ حسین بتدریج ایک سادہ رستے سے چل کر خفیہ کمرے تک پہنچا جیسا کہ نیاسا نے مشورہ دیا تھا۔ اس نے 4 طاقتور سیاہ جیگوار کمرے کی حفاظت کرتے ہوئے پائے۔ شہزادہ حسین نے سیاہ جیگواروں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جیگواروں کے ساتھ سخت لڑائی کے بعد شہزادہ حسین زخمی ہو گیا۔ خوبصورت نیاسا کی سوچ اور اس کے گھر واپس سلطنت کے سفر نے اس میں ہمت پیدا کی اور ان زخموں سے لڑا جو اس نے برداشت کیے تھے۔ آخرکار 7 دن کے مسلسل سفر کے بعد شہزادہ حسین نے سونے کا وہ ڈبہ اپنے پاس رکھا جو نیاسا نے بیان کیا تھا۔ جل پری نیاسا کی ہدایت کے مطابق اس نے اس میں موجود 5 شہد کی مکھیاں مار ڈالیں۔ ان میں سے ایک کو بھی ڈبے میں چھوڑے بغیر شہد کی مکھیاں مرتے ہی جہان آباد راکھ ہو گیا۔ بدکار جہان آباد اپنے برے اعمال کے سامنے دم توڑ گیا۔ اس کے بعد شہزادہ حسین نے جل پری نیاسا کی ہدایت پر عمل کیا کہ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے پچھواڑے میں باغ تک پہنچ جائے۔ کئی کریپرز کو سکین کرنے کے بعد اسے سفید پھولوں والا کریپر ملا۔ اس میں سفید پھولوں کی خوشبو اسے سونگھ رہی تھی۔ جیسے ہی شہزادہ حسین نے سفید پھولوں کو سونگھ لیا، جل پری نیاسا نے اپنی انسانی شکل دوبارہ حاصل کر لی۔ وہ سنہری تالے، بڑی خوبصورت نیلی آنکھیں اور ایک پتلے جسم والی نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ چند منٹوں کے لیے نیاسا اپنی نئی پائی جانے والی انسانی شکل پر حیران رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ شہزادہ حسین نے شاید باغ میں سفید پھولوں والی ریت کو پایا تھا اور اس کی خوشبو سونگھی تھی۔ شہزادہ حسین تیر کر واپس قلعے میں پہنچے اور دیکھا کہ نیاسا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نیاسا کو دیکھتے ہی شہزادہ حسین نے نیاسا کو گلے لگا لیا۔ اس طرح شہزادہ حسین نے نیاسا کو جہان آباد کے چنگل سے بچا لیا۔ شہزادہ حسین خوبصورت نیاسا کے ساتھ دھیرے دھیرے تیر کر سلطنت واپس چلا گیا۔ بادشاہ ابراہیم اور ملکہ یاسمین اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوئی جو محفوظ اور صحت مند تھا۔ شہزادہ حسین نے کہانی سنائی کہ کس طرح نیاسا کی مدد سے وہ جہان آباد کے شیطانی چنگل سے بچ گیا۔ اپنے پیارے شہزادے حسین کی واپسی کا جشن سلطنت میں بہت دھوم دھام سے منایا گیا۔ نیاسا نے سلطنت کی مستقبل کی شہزادی بننے کے لیے شہزادہ حسین سے شادی کی تھی۔ شاہی خاندان بشمول کنگ ابراہیم، ملکہ یاسمین اور شہزادی زہرا نے اپنے بیٹے شہزادہ حسن اور بہو شہزادی نیاسا کی واپسی کا جشن منایا۔ اگر اسی طرح آپ دلچسپ قصے کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔